توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کے بعد بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے رہا ہو گئی ہیں۔ کچھ دیر بنی گالہ میں قیام کے بعد زمان پاک روانہ ہو گئی۔ بشرا بی بی مجموعی طور پر 9 ماہ سے جیل میں تھی۔ انہیں رواں سال 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ بشرا بی بی کی رہائی پر سینیٹر فیصل واوڈا کا دلچسپ اور معنی خیز ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ فیصل واوڈا کے مطابق جیسے انہوں نے کل بتایا تھا کہ آج بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی، وہ رہا ہو گئی ہیں۔ کوئی کیس بھی نیا نہیں بنا۔ وی آئی پی طریقے سے ان کی گاڑیاں بھی اندر جانے دی گئیں۔ جیسے بتایا تھا بانی پی ٹی آئی بھی آج اپنے وکیلوں سے ملاقات کریں گے اور 26 اکتوبر سے ان کا جیل میں ریگولر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ فیصل واوڈا بشرا بی بی کی رہائی کو ڈیل کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کی رہائی ڈیل کا نتیجہ ہے یا نہیں، اس بارے میں ابھی حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تاہم بشرا بی بی کی رہائی ایسے حالات میں ہو رہی ہے جب ایک طرف 26ویں ترمیم پر عمل شروع ہو چکا ہے، بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات بھی اہم مراحل میں داخل ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر تقسیم کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ایسے میں بشرا بی بی کی رہائی کے کیا سیاسی امکانات ہو سکتے ہیں؟ بشرا بی بی کا نام 2018 کے انتخابات سے پہلے ہی ملک میں معروف ہونے لگا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی انتخابی حکمت عملی ہو، حکومت سازی ہو، اہم تعیناتیاں ہوں، کابینہ کی تشکیل ہو، صدر، گورنرز، وزراء اعلیٰ کی نامزدگی ہو، بیوروکریٹس کے تقرر و تبادلے ہوں، معاشی و داخلی پالیسیز ہوں، حتیٰ کہ خارجہ تعلقات جیسے حساس امور پر بھی بشرا بی بی کی گہری چھاپ کی باتیں ملک بھر میں زبان زدِ عام رہیں۔ حکومتی امور پر بشرا بی بی کے اتنے گہرے اثر و رسوخ کو بعض حلقوں میں نوٹس بھی کیا گیا، بلکہ سابق وزیر اعظم کے علم میں یہ بھی لایا گیا کہ کئی اہم تعیناتیوں اور پوسٹنگز میں لین دین کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے اقتدار سے معزول ہونے کے بعد بشرا بی بی کو کئی طرح کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ان کو توشہ خانہ 2 کیس میں بھی ضمانت مل چکی ہے۔ پاکستانی سیاست میں لیڈرز کی بیگمات، بہنوں اور بیٹیوں کا کردار اہم رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں بھی کچھ عرصے سے سیاست میں فعال ہو رہی تھیں۔ اب بشرا بی بی کی رہائی کے بعد یہ سوال بھی جنم لے رہا ہے کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف میں کیا کردار رہے گا؟ کیا ان کا کردار علامتی رہے گا یا پھر وہ آگے بڑھ کر پی ٹی آئی کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سنبھالیں گی؟ عملی طور پر بہت سے گروپس میں بکھر رہی پی ٹی آئی کیا بانی پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں بشرا بی بی کی قیادت پر اتفاق کرے گی؟ اور سب سے بڑھ کر اگر بشرا بی بی سیاست میں فعال ہوتی ہیں تو وہ کون سی راہ اپنائیں گی، مفاہمت کی یا مزاحمت کی؟ حماد غزنوی صاحب، ڈیل اور ڈھیل کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی تک میں پھر ماضی پہ جاؤں گی، ظاہری بات ہے آج جو ہو رہا ہے ہمیں کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے پس پشت یا پس پردہ کیا تھا۔ سیاستدانوں کی رہائی ڈیل ثابت ہوتی رہی۔ آپ یہاں پر مریم نواز کے معاملات دیکھیں، نواز شریف صاحب کے معاملات دیکھیں، شہباز شریف صاحب کے دیکھیں، زرداری صاحب کے دیکھیں، کچھ بھی چل رہا ہو، مگر یہ ہمیشہ کہا جاتا رہا کہ سیاسی مقدمات بنے، اندر گئے، کچھ حل نکلا نہ نکلا، خزانے میں کچھ آیا نہ آیا، لوگ باہر آ گئے اور عہدوں پر براجمان بھی ہوئے۔ اس وقت آپ کو لگتا ہے یہ واقعی رہائی ایک عدالتی فیصلہ ہی ہے یا کچھ اس سے بڑھ کر ہے جو ابھی ہمیں دکھ نہیں رہا؟ پھر وہی سازشی تھیریز کی طرف ہمیں جانا پڑے گا، لیکن آپ کی بات درست ہے۔ اگر ہم ماضی کو مد نظر رکھیں تو ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہم کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت اس طرح لوگوں کو چھوڑتے رہیں، لیکن اس کا ایک مطلب اس کا ایک آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، کچھ وقت کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو آدمی رہا کیا گیا اس کا رویہ پھر کیا رہا اور اس میں کیا تبدیلی آئی، یا اس کی پارٹی میں یا اس کے، یہ تو حالیہ تاریخ میں آپ کو اگر 18 سے 24 میں تو بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں۔ جی بالکل ایسا ہوا۔ تو اس وجہ سے ہم یہ جو آپ نے بات جہاں سے آغاز کی نا فیصل واوڈا صاحب سے، تو فیصل واوڈا صاحب کے جو اقوال فیصل ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ شیخ رشید صاحب کے جانشین سمجھے جاتے ہیں، یعنی ایک خاص پوائنٹ آف ویو ہے جس کو وہ سامنے لا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یقیناً خواہشات کا بھی تو دخل ہوتا ہے نا، کہ آپ کا ایک اینگل ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی میں فریگمنٹیشن بڑھے، جیسے کہ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ دیکھیے گا ایک پرانی پارٹی علیحدہ ہو جائے گی، ایک فیکشن بن جائے گا، ایک لائرز کا علیحدہ ہو جائے گا، اور علیمہ باجی شاید کچھ علیحدہ کر لیں، اور ایک طرف بشرا بی بی۔ یہ ساری ان کی فریگمنٹیشن کی جو خواہش ہے پارٹی کی وہ تو نظر آ رہی ہے۔ اور اس سے پہلے پارٹی میں کیونکہ ایک انتشاری صورتحال ہے ہی، لہٰذا اس کو ذرا تقویت بھی ملتی ہے ان کی بات کو۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف سے دیکھیں تو بشرا بی بی کی رہائی جو ہے اس سے پارٹی کو ایک یعنی مرتکز ہونے میں بھی مدد مل سکتی ہے، کیونکہ ایک ایسا شخص جس پر عمران خان کامل بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ ان کی مشیر رہی ہیں، حکومت میں بھی مشیر ہوتی تھی، اور اس کے بعد کا جو پیریڈ گزرا ہے اس میں بھی وہ پارٹی کو بنیادی ایک فراہم کرتی تھی، توانائی بھی اور لائن دیتی تھیں، اور ان کا تجربہ ہے اس معاملے میں، یعنی ایکسپیرینس ہے۔ اور اگر آپ عوام کی طرف دیکھیں پارٹی کا رویہ، لوگوں کا کیا ہوگا،
تو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کی وفادار ہیں اور مشکلیں کاٹی ہیں انہوں نے ان کے لیے، اور لہٰذا عوام بھی ان کو قبول کر سکتے ہیں. یعنی میں یہ سارے دلائل دے رہا ہوں کہ ان کو پارٹی کے سربراہ کے طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے. یعنی عوام کی نظر میں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح نمائندہ ہے اور یہ پارٹی کو اکٹھے رکھنے میں معاون ہو سکتی ہے. یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آپ جس مرتکز ہونے کی اور ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی پی ٹی آئی کو دینے کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی ڈیل کے تحت ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کے الفاظ آنے والے دنوں میں جس طرح کے ہوں گے، اگر وہ مفاہمتی ہیں تو کیا پریڈکٹ کریں گے، اور اگر وہ مزاحمتی طرز اختیار کرتی ہیں، کیونکہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وہ حصہ نہیں لیں گی، رہنمائی کریں گی، تو کیا یہ طے کر دے گا کہ پھر دراصل پیچھے کیا ہے؟ جی آپ نے صحیح کہا کہ اگر وہ یہ سارا معاملہ پارٹی کا ہے، اتنا آسان نہیں. اصل میں تو وہ پارٹی کی قیادت ان کو کرنا چاہیے. پارٹی کے نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پارٹی کو اکٹھا کرنے کا طریقہ اس وقت یہ ہے، ان کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے عمران خان سمیت. عمران خان اب اس کو اس طرح وہ چیئر پرسن نامنیٹ نہیں کرتے، نہ پہلے کیا، نہ شاید آئندہ بھی نہ کریں، کیونکہ ان کی موروثیت کے حوالے سے ایک خاص ان کا سٹانس ہے. لیکن پارٹی ذرا اگر اور منتشر ہوئی تو کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ اس کو اکٹھا رکھنے کے لیے بشرا بی بی کو بالکل مرکزی کردار دے دیا جائے. وہ اب بھی ہوگا ان کا، لیکن اس کو بالکل پھر فارملائز کر دیا جائے. اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی. یعنی لوگ ان کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں، کنسنسس ہو سکتا ہے. ہاں ان کی بہنیں وغیرہ یہ جو چھوٹی چھوٹی بکرنگ ہوتی ہے یہ چلتی رہے گی. آپ ماضی میں بھی نظر ڈالیے تو آپ دیکھیے نا ہماری تاریخ میں کیا ہوا کہ لوگ پھر آخر اکٹھے وہیں پر ہوتے ہیں جہاں پر کہ لیڈر کہتا ہے. بھٹو صاحب جہاں کہتے ہیں، جہاں نواز شریف کہتا ہے، وہاں پہ اگر بانی کا جھکاؤ اہلیہ کی طرف ہوگا تو سب وہاں ہو جائیں گے، بہنیں پیچھے ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب، پیپلز پارٹی میں نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو، نون لیگ میں کلثوم اور مریم نواز، مشکلات کا شکار سیاسی رہنماؤں کے گھروں سے خواتین کو کراؤڈ سپورٹ ملتا رہا، یہ نظر آیا ہے. کیا پی ٹی آئی کے مختلف گروپس جو ابھی حماد صاحب بات کریں اپنے اختلافات بھلا کر بشرا بی بی کے گرد اکٹھے ہو پائیں گے؟ وہ مرکزیت جماعت کو، وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی جماعت کو مل جائے گی جو یہ تقسیم کا یا انتشار کا تاثر ہے ختم کرنے میں مدد ملے گی؟ جی، جن خواتین کا آپ نے نام لیا اور میں اس میں ایڈ کروں گا محترمہ نسیم ولی کا، بیگم نسیم ولی خان کا. انہوں نے بھی اپنی پارٹی کو سنبھالا تھا، اور ظاہر نصرت بھٹو صاحبہ نے بھی، اور نواز شریف کی اہلیہ جو ہیں بیگم صاحبہ، انہوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا. اب دیکھنا ہے کہ کیا بشرا صاحبہ بھی اس طرح کا کردار ادا کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. ابھی تک ایسا نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے ابھی وقت پڑا ہے، ابھی مشکلات چل رہی ہیں. اب اس میں یہ کہنا کہ ڈیل ہوئی ہے فیصل واڈا صاحب کا، تو میں سوچ رہا تھا کیا یہ ڈیل ہوئی ہے کہ بابی کو رہا کر دیا جائے گا اور نندوں کو بند کر دیا جائے گا. لیکن ایک بات جو ہے وہ مجھے نظر آتی ہے کہ اگر اگلے چند روز میں کسی نئے کیس میں ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو اس میں کوئی پلان تو موجود ہے. اور اس کی وجہ جو ہے نظر آتی ہے ہمیں کہ اس وقت جب کہ عمران خان بند ہے، نہ صرف بند ہے بلکہ ان کی کمیونیکیشن لمیٹڈ ہے. ان کے پاس جو انفارمیشن پہنچ رہی ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے اور ان کی کمیونیکیشن بھی لمیٹڈ ہے. اس میں یہ ہوا ہے کہ مختلف سینٹرز آف انفلوئنس بن گئے ہیں. آپ انہیں سینٹرز آف پاور کہہ لیں، آپ انہیں سینٹرز آف انفلوئنس کہہ لیں، اور اس سے وہ چیز پیدا ہوئی ہے جس کو حماد غزنوی صاحب نے کہا کہ انتشاری صورتحال، انتشار جیسی صورتحال نظر آتی ہے. کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ مختلف لوگ اور پی ٹی آئی کے جو مختلف گروپ ہیں وہ مختلف پالیسی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اور بعض اوقاتوں میں بڑا واضح طور پہ لگتا ہے کہ اختلافات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، شدید ہیں ان لوگوں کے درمیان میں. اب بشرا صاحبہ جو ہیں وہ ظاہر عمران خان کے بہت قریب ہیں، شاید سب سے زیادہ قریب ہے، شاید سب سے زیادہ عمران خان ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ بشرا بی بی کا سیاست کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ سیاست میں کبھی نہیں رہی، انہوں نے سیاست کو کبھی لیڈ نہیں کیا، پالیسی سازی میں کبھی نہیں رہی، پولیٹیکل عہدہ ان کے پاس کبھی نہیں رہا. اور ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ انتہائی مذہبی خاتون ہیں، ایک روحانی شخصیت ہے، اور وہ جو فیصلے کرتی ہیں وہ بھی سیاسی بنیادوں پر نہیں کرتے. ان کے پروز اینڈ کونز دیکھ کر پالیسی کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر نہیں کرتی، بلکہ روحانی طور پر وہ جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اس بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں. اب یہ سیاست سے بالکل ایک مختلف چیز ہے. اب عمران خان کی بہن علیمہ صاحبہ جو اس وقت جیل میں ہیں،
وہ بھی ایک انفلوئنس رکھتی ہیں. زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت, ابھی آپ نے پہلے بھی ان کی بہنوں کا ذکر کیا, یہ جو وارڈا صاحب نے گزشتہ رات بات کی ہے اس میں وہ صرف ان کی بہنوں کو ہی مخلص کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بہنیں مخلص ہیں, اور پھر اگلی جملے میں کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کی رہائی ہو جائے گی اور یہ 100% ڈیل کے نتیجے میں ہو رہی ہے. یہ وارڈا صاحب تم جماعت کا حصہ نہیں, کہیں آس پاس نہیں ہے, یہ خاندان کے اندر جو چل رہا ہے اس کے اوپر ان کی رائے بھی کوئی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں یہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں نا, کسی بھی جماعت کے ہوں, ان کے ساتھ کروڑوں لوگ مخلص ہوتے ہیں. یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے. چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو, نواز شریف ہو, عمران خان ہو, ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ان کی بیگم مخلص ہے اور اس کے علاوہ کوئی مخلص نہیں ہے. اور خلوص کس نے کس کا دل چیر کر دیکھا ہے. ہم تو دیکھیں گے نا ایکشنز کو, کہ کوئی جو کر رہا ہے وہ اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے, کیا فائدہ ہو رہا ہے, کسی کے دل میں کیا ہے, یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے, یا پتہ نہیں وارڈا صاحب کو کوئی الہام ہو تو انہیں معلوم ہوگا. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ سب لوگ, میں یہ اسیوم کروں گا کہ سب لوگ مخلص ہیں. خلوص کے ساتھ وہ مختلف سمجھتے ہیں, ان کی رائے مختلف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی اگر اس ڈائریکشن میں جائے تو پارٹی کو فائدہ ہوگا, اور سینٹرل فگر جو ہے جس نے فائنل فیصلہ کرنا ہے وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے. اب آپ دیکھیے, یہ بڑی اہم بات ہے. جب آپ یہ سینٹرل فگر کی بات کر رہے ہیں, زیغم صاحب سوال لیجئے گا, سینٹرل فگر کی بات کر رہے ہیں, اوپر آپ نے کہا کہ وہ فیصلے روحانیت کی بنیاد پہ کرتی ہے. پی ٹی آئی میں ایک عقابی طرز سیاست ہے, ایک سلجھی ہوئی آوازیں ہیں. کے پی کا بھی ایک فیکٹر بیچ میں رکھ لیں. کس طریقے سے فیصلہ ہوگا کہ چیزوں کو کس رخ پہ لے کے آگے بڑھنا ہے؟ یہ آپ کو بتا دیں کہ ہم لاہور کی بات کر رہے تھے, مگر خبر یہ ہے کہ پشاور کی طرف موو کیا ہے بشرا بی بی نے. دیکھیں نا, یہی ٹینشن ہے نا, اور ظاہر ہے کچھ لوگ چاہیں کہ یہ ٹینشن زیادہ بڑھے اور اس میں پارٹی کا نقصان ہو. اب آپ نے جن کو عقابی گروپ کا نام لیا, جو کہتے ہیں کہ چڑھ جا بیٹا سولی پہ رام بھلی کرے گا, اب یہ جو خاص طور پہ کے پی والا گروپ ہے, ان کے پاس بڑا تحفظ ہے, ان کی فیملیز کے پی میں رہ رہے ہیں, وہ یہاں مظاہرہ کر کے واپس کے پی میں جا سکتے ہیں, خاص طور پہ لیڈر ہیں, اور ان کو چھیڑنا اس لیے آسان نہیں ہے کہ اس میں ایک فیڈریشن کا مسئلہ آ جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے پچھلے مظاہرے میں بھی تو 1000 ورکر تو جیلوں میں چلے گئے نا, مجھے پتہ نہیں اس میں سے کتنے رہا ہوئے یا نہیں ہوئے. اب اس گروپ پر جو سلمان اکرم راجہ نے تنقید کی ہے, آپ ذرا اس کو سن کر دیکھیے, جو پالیسی کو بدلنا چاہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ بہت اس میں نقصان ہو رہا ہے, اور میں سیکرٹری جنرل کے طور پر اجازت نہیں دوں گا کہ اس طریقے سے ایندھن بنایا جائے ورکرز کو اور نوجوانوں کو. خاص طور پر انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا سے جو نعرے لگائے جاتے ہیں, جن کو گراؤنڈ ریئلٹی کا احساس نہیں ہے, وہ اس طرح کمانڈ نہیں کر سکتے ہیں جماعت کو. جی دیکھیں اب ایک طرف وہ ہیں, اگر سلمان اکرم راجہ کے علاوہ کوئی اور شخصیت ہوتی تو اب تک تو اس پہ تہمت لگ چکی ہوتی, اس کو کہہ دیا ہوتا کہ سیل آؤٹ ہے. لیکن ظاہر ہے وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں, وہ سیکرٹری جنرل ہیں, کہ ان پہ الزام لگانا دوسرے گروپ کا مشکل ہے. اب آپ دیکھیے کتنے مختلف نظریات ہیں, یہ موجود ہیں, اور اب بیچ میں بشرا بی بی بھی آ گئی. ہمیں معلوم نہیں بشرا صاحبہ کا کیا اس میں طرز ہوگا, لیکن جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ جو ٹینشن ہے یہ مزید ان کے درمیان میں, پی ٹی آئی کے درمیان میں رہے, مزید پھیلے, اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک انجماد کا شکار. درست ہو گیا, زیادہ گڑبڑ نہ کرے, ٹینشن مزید پھلے اور مزید بڑھے. یہ آنے والے دن بتائیں گے کیا ہوگا. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے. 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی, قانون بن گیا ہے, مگر نقاد تلاش کر رہے ہیں, اعتراضات اور دھڑا دھڑ نقطے اٹھا رہے ہیں. بات کریں گے اس پر بریک کے بعد.